تو ہمارے لیے اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ خط پرانا ہے یا نیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مشاورتی ٹیم بٹھائی، ان سے مشورہ لیا کہ ہم ایک تاریخ آپس میں متعارف کرانا چاہتے ہیں جس کے مطابق ہمارے معاملات ہو، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ وعدے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تاریخ طے ہو۔ تو بعض نے مشورہ دیا کہ کسریٰ یعنی جو فارس ایرانیوں کا بادشاہ مر جاتا ہے، اس کے بعد دوسرے کو وہ بادشاہ مقرر کرتے ہیں، تو اسی بادشاہ کی بادشاہت کی تاریخ وہ مقرر کرتے ہیں اور اسی کے حکومت سے لے کر آگے تاریخ کی گنتی ہوتی ہے۔ تو ہم بھی اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کے دور خلافت سے، خلافت والے دن سے تاریخ کی ابتدا کر لے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جو روم کے لوگ ہیں ان کے ہاں ایک تاریخ چل رہی ہے جس کو عیسوی تاریخ، میلادی تاریخ کہتے ہیں، اس تاریخ سے ہم اپنا حساب کتاب کر لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آپ کی بعثت سے تاریخ کا آغاز کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کی پیدائش سے تاریخ کا آغاز کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں پر اتفاق نہ ہو سکا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تجویز پیش کی کہ میری رائے یہ ہے کہ جس وقت ایک نیا دور شروع ہوا، مسلمان مظلوم تھے، مسلمان کمزور تھے، ان کی مظلومیت کا دور ختم ہوا، ان کا غلبہ شروع ہوا، اسلام کو ایک محفوظ پناہگاہ مل گئی، اور اسلام جو پہلے چھپا ہوا تھا اب اسلام کھل کر سامنے آیا اور پھیلنے لگا۔ اس واقعے سے ہم اس تاریخ کا اگر آغاز کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور وہ ہے واقعہ ہجرت۔ ہجرت کے واقعے سے اسلامی تاریخ کا آغاز کرنا یہ بھی بہت بڑی سنجیدگی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور امت کو ایک بہت بڑا سبق یاد دلانے کا مرحلہ تھا، کیونکہ امت کے لیے سب سے اہم چیز، مسلمان کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ اس کا دین اور ایمان ہے۔ اس دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنی پیدائش کی جگہ، اپنی جائیداد والی زمین، اپنا علاقہ جس میں رشتہ دار بھی ہیں، جس میں انسان پلا بڑا ہے، جس کی گلیوں میں انسان کھیل کود کے جوان ہوا ہے، وہاں پر رشتہ دار، دوست احباب، وہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کو قربان کر دیا، تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، اور ایک اللہ کے دین کو بچاتے ہوئے، اپنے ایمان کو سنبھالتے ہوئے وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ تشریف لائے۔ یہ واقعہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ انسان اپنے آبائی علاقے سے کسی دوسرے علاقے کا سفر کرتا ہے تو اگر وہ سفر ہمیشہ کے لیے ہو اور واپس اس طرف آنے کا، وہاں مستقل رہنے کا کوئی دوبارہ ارادہ نہ ہو تو یہ سفر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر پیچھے سے دشمن بھی لگا ہو، جگہ جگہ دشمن کے پکڑ میں آنے کا خطرہ بھی ہو، اور پیچھے رہ جانے والا ساز و سامان بھی دشمن کے ہاتھ لگنا ہو، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ دن بھی تاریخ نے رقم کیا ہے کہ جب صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہے ہیں، مکہ کے لوگوں نے کہا کہ جب آپ مکہ آئے تھے کنت صعلوکا لا مال لک، آپ تو کنگلے تھے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا،
آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، مکہ خالی ہاتھ آئے تھے، یہاں بیٹھ کے تم نے کمایا، وہ ہم سے کمایا ہے، اور اب ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں نے جو مال یہاں کمایا ہے میں وہ مال تمہارے حوالے کر دوں، پھر مجھے جانے میں رکاوٹ تو نہیں برو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ مال ہمیں بتا دیں، آپ نے کہاں چھپایا ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ چلے جاؤ۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لو کہ اگر میرے مقابلہ کرنے کے لیے آؤ گے، تم سب کو معلوم ہے کہ میں تیر انداز ہوں، میرے پاس یہ تھیلا تیروں کا بھرا ہوا ہے، اگر میرے راستے میں رکاوٹ بنو گے تو جب تک میرے تیر ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک تم میں سے ایک ایک شخص مرتا رہے گا، اور جتنے میرے پاس تیر ہیں اتنے لوگوں کو نشانہ بنا کے قتل کروں گا، اس کے بعد تم جو کر سکتے ہو کر لینا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے لڑنا نہیں ہے، آپ ہمیں مال کا بتا دیں، ہم مال لے لیتے ہیں، آپ کو جانے دیتے ہیں۔ فرمایا میرا مال فلاں فلاں جگہ میں نے چھپایا ہے، جا کے لے لو۔ لوگ مال لینے چلے گئے اور یہ اپنا دین اور ایمان بچا کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی پہنچے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا اور آپ نے خوشخبری سنائی۔ فرمایا ربح البیع، صہیب نے بڑا فائدے کا سودا کر لیا، اپنے سودے میں بڑا فائدہ حاصل کر لیا، مال دے کے اپنا ایمان بچایا، یہ بہت فائدے کا سودا ہے۔ اور یہ ایک نہیں، ہر صحابی کا تقریباً یہی واقعہ اور یہی داستان ہے۔ تو یہ اہم ترین سفر تھا جہاں سے اسلام کا غالب ہونا شروع ہو گیا، یہیں سے عمر رضی اللہ عنہ نے تاریخ کی بنیاد رکھی۔ اب یہاں پر ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ اس وقت جو تاریخ رائج تھی، عرب لوگ بھی اکثر اگرچہ ان پڑھ تھے لیکن ان تاریخوں کو جانتے تھے، اس کے باوجود ان تاریخوں پر اکتفا نہیں کیا گیا، اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ یہ بات بھی سمجھا رہے تھے کہ یہ امت ایسی امت ہے جو کسی اور مذہب اور دین کے محتاج نہیں، اس امت کے پاس سب کچھ اپنا ہے۔ آج ہم ہے اسلامی امت کا نام لینے کے باوجود ہم اپنے ملک میں ٹیکس لگانے پر، اپنے ملک کی قیمتوں کو اوپر نیچے کرنے میں، اپنے ملک کے فیصلوں میں ہم دوسروں کے محتاج ہیں، آئی ایم ایف کے محتاج ہے۔ آئی ایم ایف کی طرف سے جو شرطیں لگائی جاتی ہے ان کو ماننا پڑتا ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے ملک میں حدود نافذ کر لیں اس لیے کہ عالمی ادارے ناراض ہو جائیں گے۔ ان کی طرف سے اجازت نہیں کسی کے ہاتھ کاٹنے کا، کسی چور کے ہاتھ کاٹنے کا، وہاں سے ہمیں ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ اسی طرح ہر لحاظ سے اگر دیکھ لیا جائے تو مسلمانوں کو اللہ نے مستقل مذہب و مستقل نظام بنایا ہے، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سمجھائی کہ ہم کسی اور کی پیروی کیوں کریں، ہم کسی اور کے محتاج کیوں بنیں، اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ یہیں سے انہوں نے تاریخ اسلامی ہجری تاریخ کا آغاز کیا۔ آج 1444 سال گزر گئے، 1444 سال، اور یہ تاریخ آج مسلمانوں میں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جولائی کی کون سی تاریخ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوگا کہ محرم کی کون سی تاریخ ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہوگا کہ انگریزی کون سا مہینہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اسلامی کون سا مہینہ چل رہا ہے سوائے رمضان اور محرم کے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے، جبکہ مسلمانوں کے معاملات اسلامی تاریخ کے مطابق ہونے چاہیے تاکہ ان کو یہ بات یاد رہے کہ مسلمان، ان کے لیے سب سے اہم چیز ان کا ایمان ہے، ان کا دین ہے۔ ہر چیز کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے لیکن ایمان کو نہیں، ایمان پر سودا نہیں ہو سکتا، دین پر سودا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات مسلمانوں کو یاد دلانے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے واقعے سے اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھی۔ آج محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، یہ مہینہ ہمارے معاشرے میں
ہم اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں یہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں کالے کپڑے، کالے جھنڈے، ماتمی جلوس یہ کیے جائے، اس مہینے میں کوئی خوشی کا اہتمام نہ ہو، کوئی شادی یا کوئی دیگر تقریب جس میں خوشی منائی جاتی ہے ایسا کوئی اہتمام نہ ہو، اس لیے کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں رحمک اللہ اگر کوئی خوشی مناتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اس کو غم نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی نہ کوئی دن کسی نہ کسی صحابی کی قربانی ہمیں نظر آئے گی، ان کی شہادت کا واقعہ، ان کے اوپر ظلم ستم کا واقعہ، ان کے دین کے لیے اپنے مال اور جان کو قربان کرنے کا واقعہ ہمیں تاریخ میں ملے گا۔ لیکن مسلمانوں کا کام یہ نہیں کہ وہ ہر سال اس شہادت پر ماتم کرے، اس شہادت کو اور اس شہادت والے مہینے کو غم کے مہینے کا نام دے کے ماتم کا ماحول بنائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک عظیم صدمہ ہے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور ایک دردناک حادثہ ہے جس پر ہر مسلمان کا دل وہ غمزدہ اور پریشان ہے۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے والد جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت بھی کوئی معمولی واقعہ تو نہیں، یہ تو کوفہ کے لوگوں کے جھوٹے وعدوں کی وجہ سے اور جھوٹی شکایتوں کی وجہ سے ان کے پاس جا رہے ہیں، اور کوفہ کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمیں ظلم سے نجات دلائیں، ہم آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ یہ وہاں اس دور کی موجودہ حکومت ان کے مقابل میں لوگوں سے بیعت لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں یہ بات کوئی بعید نہیں کہ حکومت کو بچانے والے وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے والد محترم وہ تو کسی سے لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، وہ فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک ظالم خارجی عبد الرحمن بن ملجم جو کہتا تھا ان الحکم الا للہ، قانون اللہ کا چلے گا، فیصلہ اللہ کا چلے گا، قرآن کے علاوہ ہم کسی قانون کو نہیں مانتے، والعیاذ باللہ نہ علی کو مانتے ہیں نہ معاویہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن سے فیصلہ کروائیں گے۔ یعنی مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے ایک گروہ ختم ہو جائے گا، دوسرا غالب آ جائے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور ظالم نے آپس میں تین ظالم مل کے خارجی یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم میں جب تک رمق باقی ہے ہم ان کفر کے سرداروں کو قتل کریں گے، اعوذ باللہ۔ اور کن کو کہتے تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، کہ ان تینوں کو ہم ختم کریں گے تو تب ہی ہمارا جینا حلال ہوگا۔ اب اسی مشن پر نکل کر تینوں اپنے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے نکلے، ظالم عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے حملہ کیا اور ان کو نماز کے لیے جاتے ہوئے شہید کر دیا۔ یہ ظلم نہیں؟ یہ ظلم نہیں کہ اس پر ماتم کیا جائے؟ لیکن ہمیں یہ ظلم یاد نہیں آتا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں ان کے جسم کا مطلع کیا جاتا ہے، جسم کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم ہم بھول چکے ہیں، اور ہم کہتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ مظلوم ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ کرام کو بھی دیکھیں، یہ محرم کا مہینہ، اس کی پہلی تاریخ ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
جو کفر کے لیے ایک درد سر بنے ہوئے ہیں، اسلام کو رہتی دنیا تک پہنچانے کے لیے ان کا بڑا کردار ہے، ان کا جو واقعہ شہادت ہے یہ کوئی معمولی صدمہ تو نہیں۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہیں، قرات کر رہے ہیں، اور ایک ظالم ابو لولو فیروز المجوسی جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام ہے، یہ ابو لولو فیروز مجوسی اپنے ہاتھ میں 2 دھار خنجر، جس کو زہر میں بھی اس نے زہر آلود کیا ہے، وہ اپنے ساتھ لے کے مسجد کے اگلے حصے میں چھپا ہوا بیٹھا ہے، اور جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ قرات شروع کرتے ہیں تو قرات کے دوران ان کے ناف کے قریب وار کرتا ہے یہ ظالم، جس سے عمر رضی اللہ عنہ کی قرات کی آواز منقطع ہو جاتی ہے اور وہ زمین پر بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں۔ یہ واقعہ کوئی معمولی تو نہیں ہے۔ اور اس ابو لولو فیروز مجوسی کے بارے میں جب عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ کو اس ظالم نے مارا ہے تو کہنے لگے الحمدللہ الذی جعل قتلی علی رجل لم یسجد للہ سجدہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے میرا قتل اس آدمی کے ہاتھ سے لکھا ہے جس نے اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ یعنی مجوسی تھا، لیکن اس مجوسی کا تو آج مزار بنا ہوا ہے، اس کو پوجنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اس نے بڑا کردار ادا کیا، عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ اور اس سے چند دن پہلے، 2 دن صرف محرم کے مہینے سے پہلے، 28 ذی الحج، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی، یعنی اسلامی تاریخ کا کوئی بھی دن آپ اٹھائیں، کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی قربانی کا المیہ آپ کے سامنے آئے گا، لیکن مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ہر سال اس دن کو یاد کرتے ہوئے ماتم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا واقعہ کوئی معمولی تو نہیں ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ جو حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، جو اس امت کے بنیادی صلح کے کردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا، ان نواسہ، یہ سید ہے، وسیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، ان کے ہاتھوں عنقریب مسلمانوں کے 2 بڑے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ کے گروہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کے درمیان ان کے ہاتھ اللہ نے صلح کروایا، لیکن یہ صلح ان لوگوں کو برداشت نہ ہوئی اور ان کو زہر دے کے شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، لیکن صرف ماتم ایک واقعے پر باقیوں کو بلا دینا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ہمدردی نہیں، یہ اہل بیت کی ہمدردی نہیں، یہ نبی علیہ السلام کے خاندان والوں کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں، یہ اپنے خفیہ مقاصد تک پہنچنے کا ایک راستہ اور ذریعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے ایک عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 جو حرمت کے مہینے ہیں سال میں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس کو نبی علیہ السلام نے اللہ کا مہینہ کہا ہے، اور سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اس کو خاص اللہ کا مہینہ قرار دے دینا، اس میں خاص فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ مسجدیں سارے اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ خانہ کعبہ کو۔ یہ اس کی خاص فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہر مسجد بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن خانہ کعبہ کے لیے خاص یہ نام استعمال ہونا اس کی فضیلت اور اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن محرم کے بارے میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد بہترین روزے شہر اللہ، اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، المحرم، جو محرم کا مہینہ ہے۔ پھر اس مہینے میں جس کام کی فضیلت آئی ہے وہ روزے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کی نماز، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں، جو اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں جو عاشورہ ہے 10 تاریخ، اس کے روزے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس سے ایک گزشتہ سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ پھر نبی علیہ السلام نے
یہودیوں کو دیکھا وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں. پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی تھی، ہم اس خوشی میں اس شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شکریہ ادا کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. آپ نے روزہ رکھا، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، لیکن فضیلت باقی ہے. اور اپنے زندگی کے اواخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا. 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کی بھی نبی علیہ السلام نے نیت کر لی، عزم کا اظہار کیا، لیکن اگلے سال زندہ نہ رہ سکے. بہرحال ہمارے لیے ایک سنت بن گئی کہ 9 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ یہودیوں کی مخالفت کے لیے ہمیں رکھنا چاہیے. لیکن جو عاشورہ ہے 10 تاریخ، اس کی فضیلت اپنی جگہ باقی ہے، تو 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو اور عاشورہ کی فضیلت بھی حاصل ہو. اس کے علاوہ اس مہینے میں کچھ لوگوں نے وہ دیکھا دیکھی میں کرتے ہیں کہ جی یہ قبرستان جانے کا، اپنے مردوں کو یاد کرنے کا مہینہ ہے. 10 تاریخ کو لوگ قبرستان جاتے ہیں، اپنے مردوں کی قبروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مردوں کو یاد کرنے کا دن ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگ 10 تاریخ محرم کی اس میں سرما لگاتے ہیں. کچھ لوگ میک اپ کرنے سے منع کرتے ہیں. یہ کچھ رد عمل میں بنائے ہوئے نظریات ہیں، جیسے سرما لگانا کہ ان لوگوں کے رد عمل میں ہے جو اس کو ماتم سمجھتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، اس کے بارے میں ایک من گھڑت روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ 10 محرم کو جو اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو کشادہ کر دے اللہ تعالیٰ پورے سال اس کا رزق کشادہ کرے گا. یہ روایت بھی صحیح ثابت نہیں ہے، لیکن یہ رد عمل میں کہ جو لوگ ماتم کا سما پیدا کرتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں آپ عید کا سما پیدا کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنے کھانے وسیع کرو، دسترخوان وسیع کرو. یہ رد عمل میں بنائے گئے نظریات ہیں. حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن پر ملکوں میں جو چھٹی کی جاتی ہے، ہم میں سے کچھ سیدھے سادے لوگ وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ کی شہادت کے دن پر بھی چھٹی ہونی چاہیے. یہ چھٹیاں کرنا، دن منانا، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ دن سجائے، دن بنائے، دن منائے نہیں. مسلمان ایسے دن رقم کرے، ایسی تاریخ رقم کرے جو اسلام کے غلبے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اور پچھلے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرنا، ان پر ماتم کرنا، ان پر خوشی کرنا. یہ بھی اگست کا مہینہ بھی آ رہا ہے جی، 14 اگست ہے. ہر آدمی ناچتا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا نظر آتا ہے، بچے بچیاں. جی کیا ہے 14 اگست؟ کیا ہوا بھائی 14 اگست کو؟ پاکستان آزاد ہوا ہے. بھائی پاکستان کہاں آزاد ہے؟ ہم آزاد ہیں. ہم قیمتوں کو اپنی مرضی سے مقرر نہیں کر سکتے ملک کے اندر جب تک IMF کی طرف سے اجازت نہ لیں. اپنے ملک میں کسی چیز کو سستا کرنے کے لیے ہمیں IMF سے اجازت لینی پڑتی ہے. پانی ہمارا، نہریں ہماری، زمین ہماری، فصلیں ہماری، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہیں، تیل، گیس اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کوئلہ، ہم نکال نہیں سکتے جب تک ہمیں اجازت نہ ملے. یہ کیسی آزادی ہے؟ ہم اپنی سیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی کرسی پر اپنے پاؤں جمانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں IMF کی طرف، عالمی اداروں کی طرف، امریکہ کی طرف، برطانیہ کی طرف. ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہمارے فیصلے وہاں ہوتے ہیں. یہ آزادی ہے. ہمیں ایک ٹکڑا مل گیا ہے، بس ایک ٹکڑا دے دیا گیا کہ تم اس میں رہو، باقی حکومت، نظام، اختیارات وہ ہمارے نہیں ہیں. اور بالفرض آزادی اگر مل بھی جاتی، جو کسی نہ کسی حد تک ملی ہوئی ہے، اگر یہ پوری آزادی مل بھی جاتی، پھر بھی اس کا حق یہ نہیں بنتا کہ ہم وہ دن منائیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم مزید اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اور جو دوسرے مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی آزادی کے لیے ہم کردار ادا کریں. ہمارا جو آزاد کیا ہوا پاکستان تھا، اس کا ایک حصہ تو ہم سے کاٹ دیا گیا، بنگلہ دیش. اس کے بعد جس کو ہم اپنا شہرک سمجھتے تھے، کشمیر، اس پر ہم نے سودا کر لیا. اور اس کے بعد جو ملک ہمارے ہاتھ میں ہے
اس کے بھی ٹکڑے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں، سندھ میں اور دیگر قبائلی علاقوں میں ہمارے خلاف ہمارے دشمنوں کو پالا جا رہا ہے اور اس ملک کے اندر فسادات پھیلائے جا رہے ہیں۔ آزادی کس بات کی ہے؟ ہمیں ان پرانی آزادیوں جن کے لیے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے قربانیاں دی ہے، ان پر صرف خوشی کا اظہار کرنا، ان پر ناچنا، یہ ہمیں حق نہیں بنتا۔ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہے ہم بھی قربانیاں دیں، انہوں نے جو آزادی ہمیں دلائی ہے ہم اس آزادی کو مزید مضبوط کریں، اور اس ملک کے اندر جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا، لا الہ الا اللہ کے نظام کے لیے، ہم اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ اور اس کے لیے کوشش کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اعتماد اللہ پر کریں، امریکہ پر نہ کریں۔ جب ہمارے ذہن میں ہی یہ سوچ ہو کہ جی امریکہ کو شکست نہیں دی جا سکتی، کفار اقوام کو ہم مغلوب نہیں کر سکتے، مجبوراً ہمیں ان کی ماننی پڑتی ہے، ان سے متاثر ہو کر جب ہمارا ذہن یہ بنا ہے تو ہم ان کا مقابلہ کیا کریں گے؟ جب ایک ذہن کی مٹی کے اندر یہ شامل ہو، فطرت کے اندر یہ شامل ہو کہ یہ فلان جو ہے اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ مقابلہ کرنے کی کبھی کوشش کرے گا؟ کبھی نہیں۔ لیکن جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جن کی بنیاد، جن کا اعتماد وہ وسائل، اسلحہ، ہتھیار، یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کی بنیاد اللہ پر ایمان ہے، اس ایمان کی بنیاد پر انہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کیا۔ کیسر اور کسریٰ کی حکومتیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی، انہوں نے حبشہ کی سلطنت کو کنٹرول میں لیا، دنیا پر حکومت کی، دنیا کی حکومت کی طرف بڑھے اور بڑھتے چلے گئے۔ تو وہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے، اس طریقے کے مطابق چلنا چاہیے، اور اپنی اسلامی تاریخ پڑھنی چاہیے کہ ہمارے اسلامی تاریخ کے اندر کیا کچھ ملا کے ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آج ایک مسلمان، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں گھر میں حلیم بنا کے بانٹتا ہوں، کیوں بانٹتا ہوں؟ میں کوئی سبیل لگا کے نیاز حسین کے نام سے کچھ دیتا ہوں، یہ کیوں دیتا ہوں؟ بھائی مسلمان ہے، مسلمان کو اپنے عمل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے میں کیوں کرتا ہوں۔ میں تعزیہ اپنے گھر سے نکال کر جا کے سمندر برد کر دیتا ہوں، یہ کیوں کرتا ہوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اسلام ہے یہ۔ لیکن دیکھا دیکھی میں کرتے ہیں ہم لوگ، ہمارے گھروں میں معاملات دیکھا دیکھی میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے، کسی دن کو اپنی طرف سے عبادت کے لیے خاص کرنا، خیرات صدقہ کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، جس کو شریعت نے خاص نہ کیا ہو، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ 10 محرم، 9 محرم، اس کے علاوہ محرم کا مہینہ خیرات صدقہ کرنے کے لیے خاص کرنا، یہ سنت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اسی طرح جو دن روزہ رکھنے کے لیے شریعت نے ہمیں بتایا ہے، جیسے عاشورہ کا بتایا ہے، 9 تاریخ کا بتایا ہے، ذوالحج کے 10 تاریخ کا، ذوالحج کے 9 تاریخ کا بتایا عرفہ کا، اسی طرح پیر جمعرات کا بتایا ہے، ہر مہینے کے 3 دن 13، 14، 15 کا بتایا ہے، وہ تو ہمیں رکھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ نفل روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں عیدین کے علاوہ، لیکن یہ جو ہم اپنی طرف سے مقرر کرتے ہیں کہ اس دن یہ کام کرنا چاہیے، یہ نیکی کرنی چاہیے، اس رات قبرستان جانا چاہیے، یہ سارے اپنے طرف سے بناوٹی طریقے ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق دین سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے کو اللہ رب العالمین برے رسومات سے اور اسلام کے خلاف نظریات سے پاک کر دے۔ اللہ رب العالمین اسلامی نظریات ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور انہی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔